السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، وہ کامی ہی تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ کامی کیسے ہو سکتا تھا؟ کامی تو اس وقت غائب ہو گیا تھا جب وہ صرف 16 سال کا تھا اور میٹرک کا طالب علم تھا۔ آج اس واقعے کو 6 سال گزر چکے تھے۔ بات یہ نہیں تھی کہ مجھے کامی کے ملنے کا یقین نہیں تھا، ناقابل یقین وہ کام تھا جو کامی نے کیا تھا اور جس کی وجہ سے صرف میں ہی نہیں، وہاں موجود بہت سے لوگ متوجہ تھے اور پھر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے 3 سالہ بیٹے شاہزیب کو اسکول سے لینے جا رہی تھی۔ اسی مہینے اسے اسکول میں داخل کرایا تھا۔ صبح جہاں زیب اسے اسکول چھوڑنے جاتے تھے اور دوپہر میں جا کر لے آتی تھی۔ اسکول زیادہ دور نہیں، نارتھ ناظم آباد کے ایچ بلاک میں ہماری رہائش کے نزدیک ہی تھا۔ میں اس چھوٹے سے بازار سے گزر رہی تھی جب ایک بائک پر 2 افراد ایک دکان کے سامنے رکے۔ حالانکہ ڈبل سواری بند تھی، مگر لوگ چھپ چھپا کر اس پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس لیے کسی نے توجہ نہیں دی۔ 2 افراد میں سے ایک بائک پر بیٹھا رہا، اس نے ہیلمٹ لگا کر رکھا ہوا تھا۔ دوسرا دکان کے اندر گیا۔ یہ موبائل فون شاپ تھی۔ میں سڑک کے دوسری طرف عین دکان کے سامنے تھی جب میں نے فائرنگ کی آواز سنی اور پھر دوسرا دکان سے بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس نے خاکی رنگ کی پتلون اور سرمئی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی آس پاس افراتفری مچ گئی تھی اور لوگ بھاگ رہے تھے۔ میں بھی بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میرے قدم وہیں جم گئے تھے۔ وہ کامی تھا، میرا اکلوتا بھائی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بائک پر بیٹھا اور پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو تاثرات آئے تھے، ان سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کامی تھا۔ جس طرح 6 سال بعد میں نے اسے پہچان لیا تھا، اسی طرح اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کچھ کہا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا اور جب تک میں نے تڑپ کر سڑک پر قدم رکھا، اس نے بائک دوڑا دی تھی۔ میں بے ساختہ چلائی، کامی رک جاؤ! یقیناً بائک چلانے والے نے میری آواز سنی تھی، مگر بائک کی رفتار تیز ہوتی چلی گئی اور میں بے بسی سے کامی کو دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور پھر بائک گھوم کر مین روڈ کی طرف چلی گئی۔ اچانک مجھے ہوش آیا۔ میں سنسان سڑک پر کھڑی تھی۔ فائرنگ ہوتے ہی سڑک آنے واحد میں خالی ہو گئی۔ دکانوں کے شٹر گرا دیے گئے تھے اور لوگ ذیلی گلیوں میں گھس گئے۔ جس کو جہاں پناہ ملی وہاں چھپ گیا۔ پوری سڑک پر صرف میں کھڑی تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو جاتی، لیکن اس کے بجائے میں سڑک پار کر کے دکان کی طرف بڑھی۔ یہ پوش علاقہ تھا، اس لیے یہاں دکانیں بھی اسی معیار کی تھیں۔ شیشوں سے مزین اس دکان کا فرنٹ ڈور بھی شیشے کا تھا اور وہ بند تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا تو کاؤنٹر کے عقب میں ایک شخص زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کا صرف سر نظر آ رہا تھا اور اس کے پاس تیزی سے خون پھیل رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنی چیخ روکی۔ کامی نے دکان والے کو شوٹ کر دیا، مگر کیوں؟ اس کا انداز کسی پیشہ ور ٹارگٹ کلر کا سا تھا۔ وہ اور اس کا ساتھی سب دے کر کے آئے تھے۔ انہوں نے 1 منٹ سے بھی پہلے اپنا کام کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں کھڑی تھی۔ پولیس یہاں آ سکتی تھی یا کوئی اور آ جاتا اور مجھے روک لیتا تو میں مصیبت میں پھنس جاتی۔ میں تیز تیز قدموں سے چل پڑی۔ 2 گلیاں کراس کرنے کے بعد میں نے ذرا اطمینان محسوس کیا۔ یہاں چہل پہل تھی۔ اگر لوگوں نے فائرنگ کی آواز سنی بھی تھی تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ 2 گلی پیچھے کیا ہو گیا اور کرنے والا کون ہے۔ یہ بات سوائے میرے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے شاہزیب کو اسکول سے لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب میں ذرا بڑی ہوئی تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میرا کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا۔ میں امی سے لڑتی تھی کہ مجھے بھی بہن بھائی لا کر دیں۔ وہ مجھے بہلاتی کہ ابھی اللہ نے میرے لیے بہن بھائی بنایا نہیں ہے، جیسے ہی بنائیں گے دنیا میں بھیج دیں گے۔
امی ابو دونوں کی طرف سے خاصا بڑا خاندان تھا۔ میرے کئی چچا، پھپھیاں، ماموں اور خالائیں تھیں۔ سب شادی شدہ تھے اور سب کے گھروں میں کئی بچے تھے۔ بس ہمارے ہاں میں اکیلی تھی۔ میں بھی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کئی بار ایسا ہوا کہ امی سے ہوئیں اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ امی ابو دونوں کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ ابو نے اولاد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بالآخر میری باری میں ان کی خواہش پوری ہوئی، لیکن جب تک میں دنیا میں نہیں آئی دونوں کو خدشہ لگا رہا تھا کہ میں بھی بچتی ہوں یا نہیں۔ پھر میں بچ گئی تو امی ابو کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ مجھے پا کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ مزید اولاد کا خیال دل میں آیا ہی نہیں۔ مگر جب میں 3-4 سال کی ہوئی تو مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ میں اکیلی ہوں، میرا کوئی بہن یا بھائی نہیں ہے۔ میں امی سے ضد کرتی کہ مجھے بہن بھائی چاہیے۔ تب امی ابو نے اس بارے میں سوچا۔ خواہش تو ان کی بھی یہی تھی کہ ان کی کئی اولادیں ہوں، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ کہیں خوشی آتے آتے چھن نہ جائے۔ لیکن اولاد کے چھن جانے کا دکھ صرف ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مگر پھر میری خوشی کی خاطر انہوں نے دوسرے بچے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اللہ نے کرم کیا اور سب آسانی سے ہو گیا۔ بقول امی کے کامی اتنا شریف بچہ تھا کہ اس نے انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ وہ صحیح معنوں میں شریف بچہ تھا، نہ روتا تھا اور نہ بلا وجہ جاگتا تھا۔ جب تک اٹھا رہتا ہنستا مسکراتا رہتا اور جب لٹاؤ تو سو جاتا تھا۔ کامی کو پا کر میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس وقت میں خود 5 سال کی تھی اور کامی کو گود میں اٹھا نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں ہمہ وقت اس کے پاس تو رہ سکتی تھی۔ چند دنوں میں اس کی دیکھ بھال کرنا سیکھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ کب کیا کرنا ہے، کب اسے فیڈر دینا ہے اور کب اس کی نیپی چینج کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، یہ سب مجھے آ گیا تھا۔ امی میری دیوانگی دیکھ کر ہنستی تھیں اور مجھے کامی کی دوسری ماں کہتی، لیکن جلد ہی میری خوشی پر پانی پھر گیا جب پتہ چلا کہ اب مجھے اسکول جانا ہے، جبکہ میں کامی کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ عام طور سے بچے اسکول جاتے ہوئے جتنا روتے دھوتے ہیں، میں اس سے زیادہ ہی روئی تھی۔ بہت دنوں بعد جا کر مجھے ذرا قرار آیا تھا، لیکن اب بھی یہ ہوتا تھا کہ میں اسکول جاتے جاتے کامی کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی ہوتی تھی یا اس کا کوئی کام کر رہی ہوتی تھی، اور امی مجھے زبردستی اسکول وین تک پہنچاتی تھیں۔ پھر اسکول سے آتے ہی سب سے پہلے کامی کے پاس آتی تھی۔ بڑی مشکل سے امی نے مجھے راضی کیا کہ میں پہلے بیگ رکھ کر یونیفارم بدل کر منہ ہاتھ دھویا کروں، اس کے بعد کامی کے پاس آؤں۔ اسکول میں داخلے کے 3 مہینے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں اور میں نے یہ سارا وقت کامی کے ساتھ گزارا تھا۔ چھٹیوں کے بعد اسکول جاتے ہوئے پھر مسئلہ اٹھا تھا۔ اب کامی بھی ہوشیار ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں کب اسکول سے آتی ہوں۔ وہ میرا منتظر ہوتا تھا اور اس وقت امی اسے سلانے کی کوشش کرتی، تب بھی وہ سوتا نہیں تھا۔ رات کو بھی جب تک میں اس کے ساتھ کھیل نہ لوں وہ سونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اب وہ سال کا ہونے کو آیا تھا۔ وہ بیٹھ جاتا تھا اور کسی چیز کے سہارے کھڑا بھی ہو جاتا، لیکن نہ تو چل سکتا تھا اور نہ ہی بول پاتا تھا۔ 2 سال کی عمر میں کامی نے چلنا تو شروع کر دیا تھا، مگر بولنے میں ابھی بھی پیچھے تھا۔ اس کی عمر کے بچے پورے جملے بولنا سیکھ جاتے ہیں، لیکن وہ ماما اور پاپا سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ اسے ڈاکٹر کو دکھایا گیا اور ڈاکٹر نے اس کے پاس ٹیسٹ کرائے۔ اس کے نتیجے میں یہ تشویشناک بات سامنے آئی کہ کامی کے دماغ میں کمی تھی، اور یہ کمی اس حصے میں تھی جو انسان کی شخصیت بناتا ہے۔ کمی پیدائشی تھی اور اس کا علاج بھی ممکن نہیں تھا، لیکن تھراپی سے اس میں بہتری آ سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے کامی کے بارے میں بتایا، یہ ذہین بچہ ہے اور جسمانی طور پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ اپنی شخصیت کو ایکسپریس نہیں کر سکے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ شرمیلا اور گھلنے ملنے سے گریز کرنے والا بچہ ہوگا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جائے، دوسرے اسے سہارا دیں اور خود اس کی طرف بڑھیں۔ اس میں کسی کی طرف بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔
امی ابو اور میرے لیے یہ اچھی خبر نہیں تھی۔ اگرچہ اس وقت میں صرف 7 برس کی تھی، لیکن میں نے ڈاکٹر کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اور تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی، میں اسے ہر کام اور کھیل میں شریک رکھوں گی۔ میں نے صرف فیصلہ ہی نہیں کیا بلکہ اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ اسکول سے آنے کے بعد میرا سارا وقت کامی کے لیے مخصوص ہوتا۔ اس وقت میری بھی کئی دوست بن گئی تھیں، ان میں سے 2 ہماری گلی میں رہتی تھیں اور ہمارے ساتھ ہی اسکول میں پڑھتی تھیں، اس لیے ان سے زیادہ دوستی تھی۔ شام کو وہ میرے گھر آ جاتی یا میں ان کے گھر چلی جاتی تھی، مگر اب میں ان کے ساتھ کھیلنا چھوڑ چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ آتی، تب بھی میں کامی کے ساتھ لگی رہتی۔ بور ہو کر انہوں نے مجھ سے ملنا ہی چھوڑ دیا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے دنیا میں سب سے اہم کامی تھا۔ کامی کے لیے کھلونے اور لڑکوں والے کھیلوں کا سامان تھا۔ ابو امی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کے لیے بہت کچھ لائے تھے، جس سے اس کی ذہنی اور جسمانی سرگرمی میں اضافہ ہو۔ میں اس کا ساتھ دیتی بلکہ اسے کھلاتی تھی۔ اسے کرکٹ اچھی لگتی تھی اور مجھے اس کھیل کا قطعی شوق نہیں تھا، مگر کامی کی خاطر میں کھیلتی، بالنگ کراتی، کیونکہ اسے صرف بیٹنگ کرنا پسند تھا۔ اس کے ساتھ فٹ بال اور ہاکی کھیلتی۔ ہمارے گھر پر بڑی سی کھلی چھت تھی، ہم شام کو وہیں کھیلا کرتے تھے۔ جب کامی کا کھیل کا موڈ نہیں ہوتا تو میں اسے پڑھاتی تھی۔ ڈاکٹر نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ پڑھنے میں تیز تھا، اسے جو پڑھایا جاتا وہ اسے ذہن نشین ہو جاتا تھا۔ میری کوششوں سے اس نے ابتدائی کورس جلد مکمل کر لیا۔ 3 سال کی عمر تک وہ بولنے لگا تھا، مگر بولتا کم تھا، خود سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ جب کوئی بات کرتا تو جواب دیا کرتا۔ حد یہ کہ امی ابو سے بھی وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ خود سے وہ صرف مجھ سے بات کرتا تھا۔ جب وہ 5 سال کا ہوا تو اسے اسی اسکول میں داخل کرانے کا فیصلہ کیا گیا جہاں میں پڑھتی تھی۔ یہ بہت اچھے درجے کا اسکول تھا، جہاں نرسری سے لے کر انٹر تک کی کلاسز ہوتی تھیں۔ فیس خاصی زیادہ تھی، لیکن ابو برداشت کر سکتے تھے۔ ابو کے نزدیک ہی ایک بڑی مارکیٹ میں کپڑے کی دکان تھی۔ ہمارا اپنا بڑا سا خوبصورت مکان تھا، گاڑی تھی، اور وہ سب کچھ تھا جس کی ہمیں خواہش یا ضرورت تھی۔ کامی کو میرے اسکول میں داخل کرانے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ پہلے دن سے ہی خوشی خوشی اسکول گیا۔ کیونکہ اس کا پہلا دن تھا، اس لیے ٹیچر نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اس کے ساتھ کلاس میں رہوں۔ حیرت انگیز طور پر دوسرے دن خود کامی نے مجھ سے کہا، شازی تم اپنی کلاس میں جاؤ، تم رہ لو گے؟ ہاں، اس نے اعتماد سے کہا۔ یوں کامی نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ کلاس کے بعد وہ میرے پاس ہوتا تھا۔ میں نے اسے ترغیب دی کہ وہ دوسرے بچوں سے کھلے ملے اور ان کے ساتھ کھیلے، مگر وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ کچھ بچوں نے اس سے دوستی کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اسی طرح کچھ شریر بچے بھی اسے تنگ کرتے تھے اور وہ اس پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب تک میرے ساتھ ہوتا کسی کی جرأت نہیں تھی کہ اسے چھیڑ سکے۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کے معاملے میں کتنی حساس ہوں۔ اس کے لیے میں ٹیچر سے بھی لڑ جاتی تھی۔ ایک دن وہ ہاف ٹائم میں کلاس سے باہر آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے اور وہ رہاسا ہو رہا تھا۔ میں بے قرار ہو گئی۔ کامی، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، وہ سسک کر بولا۔ کیوں؟ میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی، انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا۔ کامی خود میں مگن رہتا تھا، اکثر وہ کئی بار پکارے جانے پر متوجہ ہوتا تھا۔ گھر میں اسے ماننا تو کیا، اس سے کوئی زور سے بات کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں کرتا تھا، بلکہ امی ابو کی اگر لڑائی ہو رہی ہوتی تو کامی کے سامنے وہ چپ ہو جاتے تھے۔ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اسے مارا تھا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا اور میں کامی کو لے کر پرنسپل کے آفس پہنچ گئی۔ میں نے ٹیچر کی شکایت کی اور پرنسپل کو کامی کی کنڈیشن بتائی۔ یہ عام بچہ نہیں ہے، انہوں نے اسے بلا وجہ مارا، میں اپنے امی ابو کو بھی لاؤں گی۔ پرنسپل سمجھدار آدمی تھا، اس نے اسی وقت ٹیچر کو بلا لیا اور اسے ڈانٹا۔ ٹیچر نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کامی کا خیال رکھے گی۔ شکر ہے اس نے اسے انا کا مسئلہ نہیں بنایا،
اور اسی وقت کامی کو پیار بھی کیا تھا۔ کامی خوش ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد دوسرے بچے جو کامی کو چھیڑتے تھے وہ محتاط ہو گئے، کم سے کم میرے سامنے چھیڑنے سے گریز کرتے تھے۔ میں نے کامی سے کہا تھا کہ اگر اسے کوئی تنگ کرے تو وہ مجھے بتائے، لیکن کامی عام طور سے ایسا کرنے سے گریز کرتا تھا۔ مجھے خود سے پتہ چل جائے تو الگ بات تھی، لیکن وہ نہیں بتاتا تھا۔ شاید وہ ڈرتا تھا کہ میں نے ان بچوں کی گوشمالی کی تو وہ انتقاماً اسے زیادہ تنگ کریں گے۔ ایسے شریر بچوں کو میں کئی بار سبق بھی سکھا چکی تھی، اور پھر میں اس کے بعد اس سے غصے سے کہتی تھی، تم نے انہیں کیوں نہیں مارا؟ وہ سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا اور میرا غصہ ٹھنڈا ہونے لگتا۔ لڑنا اور مزاحمت کرنا اس کی فطرت ہی نہیں تھی، حالانکہ میں اسے سمجھاتی تھی اور اسے کہتی کہ وہ مجھ سے لڑے تاکہ اسے پتہ چلے کہ کیسے لڑا جاتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ میں خود بچی تھی، اس وقت میری عمر 11-12 سال تھی، مگر میں محسوس کرتی تھی کہ اس تیز و مکار دنیا میں کامی جیسے سادہ لوگوں کا گزارا مشکل ہے۔ اس میں چالاکی نام کو نہیں تھی، وہ اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ دنیا میں رہنے اور زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ مزاحمت کرنی پڑتی ہے، اور وہ ان چیزوں سے بالکل خالی تھا۔ کبھی کبھی مجھے یہ خیال پریشان کرتا کہ جب تک میں اسکول میں تھی اس کی دیکھ بھال کر سکتی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ حالانکہ ابھی اس میں بہت وقت پڑا تھا۔ میں 6ٹھی کلاس میں تھی اور اسکول انٹر تک تھا، یعنی جب تک میں انٹر کرتی کامی 8ویں کلاس میں آ چکا ہوتا۔ شاید اس وقت تک وہ خود کو کسی قدر مضبوط کر لیتا اور اکیلا بھی رہ سکتا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اپنی ذات میں گم اور ہر ایک سے دب جانے والا۔ وقت گزرتا رہا۔ کامی کے بعد ہمارے گھر میں اور کسی فرد کا اضافہ نہیں ہوا، بس ہم دو ہی اپنے ماں باپ کی اولاد تھے اور ان کی زندگی کا محور تھے۔ جیسے جیسے کامی بڑا ہو رہا تھا اپنی عمر کے مطابق سمجھدار ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ اس سمجھ کو استعمال نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی سمجھ بوجھ کسی کمپیوٹر کی طرح تھی جسے ہمیشہ کوئی دوسرا استعمال کرتا ہے۔ وہ کسی پروگرام پر چلتا ہے اور اپنے طور پر کچھ نہیں کر پاتا۔ ایسا ہی کامی تھا۔ پڑھنے میں تیز تھا کیونکہ اسے ہر بات آسانی سے یاد ہو جاتی تھی۔ امتحان میں وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کرتا تھا۔ 10-12 سال کا ہونے پر بھی اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ گھر سے باہر جاتا نہیں تھا، اور جاتا تو کسی سے گھلتا ملتا نہیں تھا۔ ایک آدھ بار دباؤ دینے پر وہ محلے کے لڑکوں سے کھیلنے گیا، مگر پھر اس نے باہر جانے اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ جب اسے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا تو وہ دم ساتھ لیتا اور کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، ایک جگہ بیٹھ جاتا اور وہاں سے حرکت نہیں کرتا تھا۔ اب امی ابو بھی پریشان ہونے لگے تھے کہ وہ آگے کیا کرے گا۔ ماں باپ اور بہن ہمیشہ تو اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، میری شادی ہو جائے گی اور خدا نخواستہ جب امی ابو نہیں رہیں گے تب وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کی حالت یہی رہی تو اس دنیا کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوگا۔ ایک موقع پر بات ہو رہی تھی اور امی ابو کامی سے متعلق تشویش کا اظہار کر رہے تھے، تو میں نے سوچے سمجھے بغیر مداخلت کی، امی میں کامی کا خیال رکھوں گی۔ امی نے مجھے دیکھا، شازیہ تمہیں اپنے گھر جانا ہوگا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، بس میں کامی کے ساتھ رہوں گی۔ احمقانہ باتیں مت کرو، امی نے ڈانٹا، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کامی میرا بھائی ہے اور مجھے اس کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ بیٹے ہم بھی اس کے ماں باپ ہیں، ابو نے نرمی سے کہا، بلکہ تمہارے بھی ہیں، اور تم دونوں سے متعلق ہر فیصلہ ہمیں ہی کرنا ہے۔ امی نے مجھے بعد میں ڈانٹا کہ میں باپ کے سامنے اس طرح بات کر رہی تھی۔ تمہارے ابو اور مجھے ایسی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ سوری امی، میں نے شرمندگی سے کہا، آپ جانتی ہیں کہ میں کامی سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے بول گئی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھی اور کامی 6ٹھی میں آ گیا تھا۔ اب وہ بڑا لگنے لگا تھا، اس کا قد نکل آیا تھا اور جسم بھر گیا تھا۔
चेहरा बचपन से नहायत पुरकशिश और मासूम सा था। देखने वालों को इस पर प्यार आता था तो हम घर वालों की शेफ्तगी का अंदाज़ा किया जा सकता था। अपनी खामोश तबा के बावजूद वो हमारे घर की रौनक और हमारी मोहब्बतों का मरकज़ था। अबू दुकान से आते तो आवाज़ मुझे देते, लेकिन इनकी नज़रें कामी को देख रही होती थीं। वो बोसा मेरे सर पर देते थे, लेकिन इनकी निगाहें कामी को चूम रही होती थीं। यही हाल अम्मी का था। जब कामी के स्कूल से आने का वक्त होता और इसे ज़रा सी देर हो जाती तो इनकी बेकरारी देखने वाली होती थी। हालांकि मैं और कामी पेन से आते जाते थे, इसके बावजूद अम्मी दरवाजे पर आ खड़ी होती थीं। कामी और मैं एक ही कमरे में सोते थे। रात को कई बार अम्मी आकर इसे देखती, इसके ऊपर चादर या कंबल ठीक करती, तकिया दुरुस्त करती और इसे प्यार करके जाती थीं, जबकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया था। मगर मुझे कामी से कभी हल्का सा हसद भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि जब अम्मी अब्बू इससे प्यार करते, इसके लाड उठाते तो मुझे बहुत खुशी होती। अभी अम्मी अब्बू किसी मामले में इसे ज़रा सा भी नज़रअंदाज कर जाते तो मैं इनके सर हो जाती कि उन्होंने इसे क्यों नज़रअंदाज किया। अब्बू की ख्वाहिश थी कि कामी इनके साथ दुकान पर जाए और वहाँ बैठे, ताकि जब वो तालीम मुकम्मल कर ले तो दुकान संभालने की तरबियत हासिल कर चुका हो। लेकिन कामी को दुकान से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब्बू स्कूल की छुट्टियों में इसे साथ ले जाते थे और वह इनके कहने पर चला भी जाता था, लेकिन साफ पता चलता था कि इसका वहाँ दिल नहीं लगता है। एक शाम अब्बू इसे छोड़ने आए तो गुस्से में थे। कामी के चेहरे से लग रहा था कि वो रोकर आया है। अम्मी ने पूछा तो उसने कहा, अब्बू ने डांटा है, मैं दुकान का काम सीखने पर तवज्जो नहीं देता। तो बेटा, आप तवज्जो दिया करो ना, आखिर आपको ही तो ये दुकान संभालनी है, अम्मी ने प्यार से समझाया। मुझे ये काम नहीं करना है, उसने इनकार किया। अम्मी परेशान हो गई। तो फिर क्या करोगे? कामी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और वो चुप हो गया। शाम को अब्बू आए तो उन्होंने भी तेज़ लहजे में अम्मी को बताया। इनका शिकवा था कि कामी 2 साल से स्कूल की छुट्टियों में इनके साथ दुकान पर जा रहा था, लेकिन इस अरसे में इसने कुछ नहीं सीखा था। वो वहाँ दुकान पर भी सर झुकाए बैठा रहता, फिर कुछ कहा जाए तो करता, ग्राहक इससे कुछ पूछते तो खामोश रहता। मैंने कहा, अब्बू, आप जानते हैं वो दूसरों से बात नहीं करता है। कब तक नहीं करेगा और ऐसा कब तक चलेगा? अब्बू गुस्से से बोले, इसे कहो कि अपना रवैया तब्दील करे, बहुत हो गया है। अब्बू, मसला इसके रवैये का नहीं, इसकी कमी का है, मैंने रसानियत से कहा। डॉक्टर कह चुके हैं कि इसकी शख्सियत का खाना खाली है और ये कमी सारी उम्र रहेगी। आप, अम्मी और मैं कोशिश कर सकते हैं, इससे वो बेहतर होगा, लेकिन इससे जो तवक्को आप कर रहे हैं वो सारी उम्र पूरी नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी? अब्बू का गुस्सा धीमा पड़ने लगा। वो दुखी नज़र आने लगे। दूसरों के इतने बेटे होते हैं, एक से बढ़कर एक, होशियार और चालाक, और अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है और वो भी। कुफरान नेमत मत करें, अम्मी ने तड़प कर कहा। लोगों के दर्जनों होशियार बेटे हों, हमें इनसे क्या, हमारे लिए तो कामी ही सब कुछ है। अब्बू अब शर्मिंदा हो गए। तुम ठीक कह रही हो, बस कभी कभी ये ख्याल बहुत परेशान करता है कि हमारे बाद इसका क्या होगा। आप फिक्र न करें, इसके असल वारिस हम नहीं, अल्लाह है, और जब हम नहीं होंगे तब भी अल्लाह होगा, अम्मी ने दानिशमंदी से कहा। तो अब्बू को सुकून हुआ था। उन्होंने कामी के कमरे में जाकर इसे प्यार भी किया था। फिर उन्होंने दोबारा कामी को दुकान पर चलने के लिए नहीं कहा। इसने इत्मीनान का सांस लिया था, क्योंकि कई दिन बाद वो खुश नज़र आया था और उसने अम्मी से अपनी पसंद की डिश बनाने को कहा था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, बाहर के माहौल से इसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। स्कूल जाना इसकी मजबूरी थी और वो इसका आदी हो गया था। फिर वहाँ मैं भी होती थी, लेकिन इसके अलावा इसे कहीं और जाना पड़ता तो इसकी घबराहट दीदनी होती थी। इसकी शदीद ख्वाहिश होती कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। मार्केट, तफरीगा या किसी तकरीब में जाना इसके लिए बहुत मुश्किल होता था। मेरा स्कूल में आखिरी साल आया तो मुझसे ज़्यादा कामी फ़िक्रमंद हो गया। इसने मुझसे कहा, शाजी, तुम चली जाओगी
तो मैं अकेला स्कूल जाऊंगा? हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो और स्कूल जा सकते हो। मैंने इसकी हौसला अफजाई की। उसने नफ़ी में सर हिलाया। अगर तुम नहीं होगी तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। बस, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसने अपने मखसूस लहजे में कहा। तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि जब वो इस तरह बात करता था तो इसके बाद वो इस पर डट जाता और हमें इसकी खामोशी के सामने हार मानना पड़ती थी। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो अपनी तालीम कैसे मुकम्मल करोगे? मैं घर में पढ़ लूँगा। मैंने अम्मी को बताया तो वो भी फिक्रमंद हो गई थीं। अबू को बताया और फिर कामी से पूछा तो वो अपनी बात पर कायम था कि मेरे बगैर स्कूल नहीं जाएगा। अम्मी अब्बू ने इसे समझाना शुरू किया। फिर मैंने भी बहुत प्यार से समझाया, लेकिन इसने चुप साध ली। वो हमारी बातें सुनता था लेकिन आगे से कुछ नहीं कहता, जो इस बात की निशानी थी कि इसने हमारी बात नहीं मानी है। अगर वो मानता तो ज़बान से कह देता। इसी असना में मेरे इंटर फाइनल के इम्तहान शुरू हो गए और अब मुझे स्कूल नहीं जाना था। कामी पहले ही 8वीं का इम्तहान देकर 9वीं क्लास में बैठ रहा था। अभी इसका रिज़ल्ट आया नहीं था। जिस रोज़ मैं पहला पेपर देने गई, इस रोज़ से कामी ने स्कूल जाना बंद कर दिया। अम्मी ने इसे स्कूल के लिए उठाया और वो उठ भी गया, लेकिन तैयार नहीं हुआ और न ही स्कूल गया। मैं पेपर देकर आई तो अम्मी ने बताया। शाम को फिर कामी को बिठाकर मीटिंग हुई और इसे समझाया गया, मगर इसका वही रवैया बरकरार था। मेरे तमाम पेपर इसी टेंशन में हुए। जिस रोज़ मैंने आखिरी पेपर दिया तो अब्बू ने गुस्से से कामी को वार्निंग दी कि वो कल से स्कूल ज़रूर जाएगा। वह हस्बे मामूल खामोश रहा। मैं इसे कमरे से भेजकर मैंने अम्मी अब्बू से कहा, वो नहीं जाएगा, आप दोनों जानते हैं। इसका एक ही तरीका है। वो क्या? अब्बू ने पूछा। कल से मैं इसके साथ स्कूल जाऊंगी। अम्मी अब्बू मेरी बात पर हैरान रह गए। तुम जाओगी? लेकिन तुम वहाँ क्या करोगी? बैठी रहूँगी, जब छुट्टी होगी तो इसके साथ वापस आ जाऊँगी। स्कूल वाले एतराज़ करेंगे, अम्मी ने कहा, और ये तो अजीब लगेगा। अजीब तो लगेगा, लेकिन इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है, मैंने कहा। तो अम्मी अब्बू सोच में पड़ गए। फिर अब्बू ने कहा, तुम्हें तो अब कॉलेज जाना है। कॉलेज तो छुट्टियों के बाद ही जा सकूँगी, तब तक कामी के साथ स्कूल जाती हूँ। हो सकता है कि इस दौरान में वो मान जाए और अकेले स्कूल जाने लगे। अम्मी अब्बू मान गए और अगले रोज़ मैं कामी के साथ स्कूल गई। स्कूल वाले हैरान हो गए थे जब उन्होंने मुझे खेल वाले हिस्से में शेड तले बेंच पर बैठे देखा। कई टीचर्स ने आकर मुझसे पूछा और मैंने इनको बताया कि मैं वहाँ क्यों बैठी हुई थी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया। वो भी हैरान थे। वो कामी के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए मेरी बात समझने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। उन्होंने भी यही पूछा, बेटे, आप कब तक इस तरह आकर बैठते रहोगे? आपने आगे कॉलेज में भी दाखिला लेना है। जब तक कामी अकेले पढ़ने पर राज़ी नहीं हो जाता। मैं टीचर से कहता हूँ, वो इसे समझाएंगी, लेकिन नरमी से, ज़रा सी सख्ती से वो बिदक जाएगा। टीचर्स भी कामी को समझाती रहीं और फिर उसने देखा कि मैं बिला वजह बैठी रहती हूँ। इसी दौरान में गर्मियों की छुट्टियाँ आ गईं और मामला स्कूल खुलने तक टल गया। घर में अम्मी कामी को समझाती थीं कि अब मुझे कॉलेज में पढ़ना था और अगर मैं इसके साथ जाती रहूँगी तो आगे पढ़ने से रह जाऊँगी। मुझे इसका बहुत नुकसान होगा। रफ्ता रफ्ता कामी पर दबाव बढ़ा और जब गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुले और मैं पहले दिन इसके साथ जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसने मुझे रोक दिया। शाजी, तुम नहीं जाओगी? क्यों? क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे? मैं खुद जा रहा हूँ, इसने धीमे लहजे में कहा। अब मैं खुद जाया करूँगा। सच में? मैं खुश हो गई, लेकिन वो संजीदा रहा। कुछ देर में इसकी बहन आ गई और वो स्कूल चला गया। अम्मी इस काया पलट पर खुश थीं। अबू दुकान के लिए माल लेने चले गए थे। वो शाम को आए और इन्हें पता चला तो वो भी हैरान और खुश हुए थे। उन्होंने कामी को गले लगाया। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। कामी इस वक्त भी संजीदा रहा था। मुझे उसका रवैया अजीब सा लगा था, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं समझी कि उसने दिल कड़ा करके फैसला किया है
اور اب کسی قدر پریشان تو ہوگا ہی۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور باقاعدگی سے کالج جانے لگی۔ میں گریجویشن کے بعد ماسٹر بھی کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے گریجویشن میں اچھا گریڈ لازمی تھا۔ میں بہت محنت کر رہی تھی۔ کالج سے آ کر گھر میں بھی کئی گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس وجہ سے کامی کو اتنا وقت دے نہیں پاتی تھی۔ وہ شکایت نہیں کرتا تھا، اسے عادت ہی نہیں تھی۔ اپنی خوشی یا دکھ ظاہر کرنا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ ایسے لوگ عام طور سے نظر انداز کر دیے جاتے ہیں اور فطری طور پر سب سے زیادہ اپنوں سے نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ میں بھی اتنی توجہ نہیں دے سکی۔ جب میرے امتحان قریب تھے تو کامی کے نویں کے امتحانات جاری تھے۔ میں اتنی مصروف تھی کہ دن بھر میں بس اس سے چند ایک بار بات ہوتی تھی۔ کامی کے نویں کے پیپرز ہو گئے اور اسکول میں 10ویں کی کلاسز شروع ہو گئیں۔ اس روز میں اتفاق سے جلدی اٹھ گئی، ورنہ رات دیر تک پڑھنے کی وجہ سے صبح دیر سے آنکھ کھلتی تھی۔ کالج امتحان کی وجہ سے بند ہو گئے تھے، اس لیے صبح دیر سے ہی اٹھتی تھی اور اس وقت تک کامی جا چکا ہوتا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ امی اس کے سامنے دودھ کا گلاس رکھ رہی تھیں۔ دودھ پیتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا تھا۔ میں جواباً مسکرائی۔ امی نے کہا، منہ دھو کر آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ میں کچھ دیر سے کروں گی، میں نے کامی کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے بال چھیڑے۔ ہیرو، آج کل ملتے ہی نہیں ہو۔ وہ پھر مسکرایا، لیکن اس کی آنکھیں اس مسکراہٹ سے خالی تھیں۔ مجھے لگا وہ جیسے اندر سے پریشان ہے۔ اس کی بہن نے ہارن دیا تو وہ جلدی سے اٹھا اور بیگ اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا، پھر پلٹ کر میری طرف آیا۔ وہ جھک کر میرے گلے لگا اور آہستہ سے بولا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، میں نے جواب دیا۔ پھر وہ امی سے بھی اسی طرح گلے لگا اور چلا گیا۔ امی نے حیرت سے کہا، آج تو یہ خود مل کر گیا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں، کیونکہ کامی کو خود ملنا پڑتا تھا۔ امی کی بات سن کر مجھے کچھ ہوا اور میں بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی۔ کامی وین میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے چلا کر اسے آواز دی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاتھ ہلایا، اس نے بھی جواباً ہاتھ ہلایا اور پھر بہن چلی گئی۔ میں نے ذرا آگے ہو کر دیکھا، گلی کے کونے پر بہن مڑی تو کامی کی آخری جھلک دکھائی دی، اور یہ سچ مچ اس کی آخری جھلک بن گئی، کیونکہ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور تمام تر کوشش کے باوجود پھر نہیں ملا تھا۔ شادی کے بعد 2 سال میں سسرال میں سب کے ساتھ رہی اور پھر الگ ہو گئی، کیونکہ ساتھ رہنے سے وہی مسائل سر اٹھانے لگے تھے جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا خاصہ ہوتے ہیں۔ شروع میں کچھ عرصہ بدمزگی رہی تھی، لیکن اب تعلقات نارمل ہو گئے تھے۔ میری سسرال اور میکا دونوں ہی نارتھ ناظم آباد میں ہیں، اس لیے ہم نے بھی یہیں گھر لے لیا۔ اس 2 منزلہ مکان کا اوپری پورشن ہمارے پاس تھا۔ 3 کشادہ کمرے تھے جو ہماری ضروریات کے لیے کافی تھے، اور پھر چھت بھی ہمارے پاس تھی۔ سب سے بڑھ کر کرایہ مناسب تھا، کیونکہ مکان جہاں زیب کے ایک دوست کا تھا۔ وہ اپنی فیملی سمیت امریکہ جا چکا تھا اور یہ مکان کرائے پر دے دیا تھا، بلکہ ایک طرح سے جہاں زیب کے ہاتھ میں تھا۔ وہی نیچے والے پورشن اور اپنے حصے کا کرایہ لے کر دوست کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کراتے تھے۔ اچھا علاقہ تھا، یہاں مہذب اور شریف فیملیاں رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں زیب مجھے اکیلے چھوڑ کر بے فکری سے کام پر چلے جاتے تھے۔ ان کی کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنسی تھی۔ میرے جیٹ کے ساتھ شراکت کا بزنس تھا۔ دونوں بھائی مل کر کام کرتے تھے اور باری باری 12 گھنٹے کام کرتے تھے، کیونکہ 24 گھنٹے کا کام تھا۔ جہاں سے 13 گھنٹے بعد آتے تھے اور کبھی ان کی نائٹ شفٹ ہوتی تھی تو مجھے اکیلا رہنا پڑتا تھا۔ شروع میں ڈر لگا تھا، لیکن پھر عادت ہو گئی اور اب شاہ زیب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ میں شاہ زیب کو لے کر گھر آئی تو میری حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں کپ کپا رہی تھی اور دل ڈوب رہا تھا۔ گھر آتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتفاق سے گھر میں اور کوئی نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنی گھٹن نکالنے کا موقع مل گیا۔ میں رو رہی تھی اور شاہ زیب بے قرار ہو کر مجھے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صرف 3 سال کا تھا، لیکن سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں کو کوئی تکلیف ہے۔
وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کر رہا تھا اور اپنی زبان میں مجھے نہ رونے کو کہہ رہا تھا۔ بالآخر میرا دل ہلکا ہوا تو میں خاموش ہو گئی۔ رہ رہ کر میری آنکھوں کے سامنے کامی کا چہرہ آ رہا تھا۔ 6 سال پہلے وہ صحت مند اور گول بھرے چہرے والا لڑکا تھا۔ اب اس کی صحت گر گئی تھی، چہرہ بھی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے ریشم جیسے گھنے اور کسی قدر بڑے ہوئے بال اب چھوٹے اور روکھے ہو گئے تھے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور چھاؤ پڑی ہوئی تھی۔ مجھے سوچنے کا موقع ملا تو مجھے سب سے پہلے ابو کا خیال آیا۔ میں نے ان کو کال کی۔ ابو، میں نے آج کامی کو دیکھا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ کامی؟ ابو مضطرب ہو گئے۔ جی ابو، اور میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ابو، میں نے کامی کو بہت عجیب حال میں دیکھا ہے۔ آپ پلیز میرے پاس آ جائیں اور ابھی کسی کو مت بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، تم نے جہاں زیب کو بتایا؟ نہیں ابو، اس کا فیصلہ بھی آپ سے بات کر کے کروں گی۔ میں آ رہا ہوں، ابو نے کہا۔ وہ دکان پر تھے۔ پچھلے کئی سالوں میں ان کے کاروبار نے خاصی ترقی کی تھی۔ پہلے 2 ملازم تھے اور اب انہوں نے 4 ملازم رکھ لیے تھے۔ برابر والی دکان بھی لے کر اپنی دکان بڑھا لی تھی۔ اتفاق سے میرا گھر مارکیٹ سے کچھ ہی دور تھا۔ ابو 10 منٹ میں آ گئے۔ اکثر وہ شام کو گھر جاتے ہوئے میرے پاس چکر لگاتے تھے۔ وہ شاہ زیب کو بہت چاہتے تھے اور انہیں شاہ زیب میں کامی کی جھلک نظر آتی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ کامی اور شاہ زیب بہت ملتے تھے۔ ابو مضطرب تھے۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا، تم نے کامی کو کہاں دیکھا؟ میں نے ابو کو بتایا کہ میں نے کامی کو کہاں اور کیا کرتے دیکھا تھا، تو ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ ڈوبتے لہجے میں بولے، بیٹا، تمہیں دھوکا ہوا ہوگا۔ کامی بھلا ایسا کام کر سکتا ہے؟ وہ تو کسی چونٹی کو بھی نہیں مار سکتا تھا، ایک انسان کو، اور وہ بھی اس طرح سے۔ ابو، میں بھی خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کامی نہیں ہے، لیکن یہ سچ ہے، وہ کامی ہی تھا۔ میں کامی کو جس طرح جانتی ہوں، کسی اور کے کامی ہونے کا دھوکا نہیں کھا سکتی۔ میں جانتا ہوں میری بچی، ابو بولے۔ ہم سب میں کامی کو سب سے زیادہ تم ہی جانتی تھیں۔ کیا اس نے تمہیں دیکھا تھا؟ میں نے سر ہلایا۔ جی ابو، اس نے صرف دیکھا نہیں بلکہ مجھے پہچان بھی لیا تھا۔ اس نے اپنے ہیلمٹ پہنے ساتھی سے کچھ کہا، لیکن وہ موٹر سائیکل بھگا لے گیا۔ جاتے جاتے بھی کامی مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم باپ بیٹی کی جذباتی کیفیت اعتدال میں آئی تو ہمیں اس معاملے کے دوسرے پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع ملا، اور یہ نہایت تشویشناک تھے۔ ابو نے کہا، کامی اگر کسی جرائم پیشہ گروہ کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور وہ اس سے ایسے کام لے رہا ہے تو یہ بات نہایت تشویش کی ہے۔ ہم کسی کو یہ بات بتا بھی نہیں سکتے۔ آپ نے ٹھیک کہا ابو، بلکہ ہم تو پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے، وہ الٹا ہمیں مجرم بنا دیں گے۔ بالکل، ابو نے سردا بھری۔ وہ ہمیں تنگ کرے گی اور کامی کا پوچھے گی، جبکہ ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ امی بھی اب صبر کر چکی ہیں، اگر ان کو پتہ چلا تو ان کے زخم پھر سے ہرے ہو جائیں گے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے۔ یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ تم نے جہاں زیب کو بتانے کا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، وہ پیٹ کے ہلکے ہیں اور اپنے بھائی یا گھر والوں کو بتا سکتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بس، تو یہ بات ہم دونوں تک رہے گی، ابو نے کہا اور شاہ زیب کو گود میں اٹھا لیا، جو بہت دیر سے ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتے رہے۔ میں نے چائے بنائی، اس کے بعد ابو چلے گئے۔ میں نے ٹی وی لگایا تو اس پر خبر آ رہی تھی۔ دکان دکھائی جا رہی تھی اور ٹی وی رپورٹر وہاں موجود افراد سے انٹرویو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لوگ جان چھڑا رہے تھے اور سب نے انکار کر دیا کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اور بس فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ رپورٹر کے مطابق دکان کا مالک بھی ایک نوجوان تھا اور ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اسے کس نے اور کیوں قتل کیا ہے، لیکن بظاہر یہ ٹارگٹ کلنگ کی واردات معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ صرف میں جانتی تھی کہ یہ واردات کس نے کی ہے۔
لیکن اس نے یہ کام کیوں کیا یہ میں بھی نہیں جانتی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے ذہن کے بعید ترین گوشوں میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں کامی کو اس روپ میں دیکھوں گی۔ جب وہ غائب ہوا اور ہماری دیوانہ وار تلاش کے باوجود نہیں ملا تو ہم نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ اسے کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے اور اب وہ ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ بعض شواہد سے ظاہر تھا کہ کامی اغوا نہیں ہوا تھا بلکہ خود سے کہیں گیا تھا۔ اسکول کی چھٹی پر وین میں آنے کے بجائے وہ کہیں اور چلا گیا۔ اس کے کلاس فیلوز نے اسے اسکول کے گیٹ سے نکلتے تو دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گیا اور کس کے ساتھ گیا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں ایک خدشہ یہ تھا کہ اسے برگلایا گیا تھا۔ اس کی قوت ارادی بہت کمزور تھی۔ وہ دوسروں کے کہنے پر عمل کرتا تھا۔ گھر والوں سے وہ بعض معاملات میں اڑ بھی جاتا تھا، لیکن گھر سے باہر وہ کسی کی بات سے انکار نہیں کرتا تھا۔ خیال تھا کہ کسی نے اسے تاڑ لیا تھا اور پھر کسی مقصد کے تحت اغوا کر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری امید ختم ہوتی گئی کہ کامی اب واپس آ سکے گا، اور 6 سال گزرنے کے بعد تو یہ امید بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن آج کے واقعے نے ثابت کر دیا کہ کامی نہ صرف زندہ تھا بلکہ آزاد بھی گھوم رہا تھا۔ سب سے زیادہ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ اس نے بہت مہارت اور صفائی سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ پیشہ ور قاتل بن گیا تھا۔ جب وہ دکان سے نکل کر بھاگتا ہوا آیا تو اس کے انداز میں عجلت تھی، لیکن وہ ذرا بھی خوفزدہ یا پریشان نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا، لیکن اس میں جذباتی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ ہاں، اس کا انداز ایسا تھا جیسے بہت عرصے بعد کسی جان پہچان والے آدمی کو اچانک دیکھ کر ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ میرا خیال ہو۔ وہ موقع بھی ایسا تھا کہ وہ مجھ سے مل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی جذباتی ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی تھا اور اسے جلدی وہاں سے نکلنا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے ساتھی سے کچھ کہا تھا اور اس نے انکار کر کے موٹر سائیکل دوڑا دی تھی۔ اس سارے دن مجھے رہ رہ کر رونا آتا رہا، لیکن رات جہاں زیب کے آنے سے پہلے میں نے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ وہ آج کل دن میں جا رہے تھے، صبح 7 بجے جاتے اور رات 8 بجے تک آ جاتے تھے۔ شاہ زیب نے راز فاش کر دیا کہ مما رو رہی تھیں۔ جہاں زیب نے پوچھا تو میں نے بہانہ کر دیا کہ مجھے کامی یاد آیا تھا، اس لیے رونا آ گیا۔ جہاں زیب ویسے تو بہت اچھے اور سلجھی ہوئی ذہنیت کے آدمی ہیں۔ وہ کسی پر طنز کرنا یا ایسا مذاق بھی پسند نہیں کرتے ہیں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، مگر وہ اپنی سادگی میں ایسی باتیں بھی دوسروں سے کہہ جاتے ہیں جو کہنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر مجھے کوئی بات اپنے سسرال والوں سے چھپانی ہو تو میں جہاں زیب کو بھی نہیں بتاتی ہوں۔ جہاں زیب تھکے ہوئے آئے تھے، اس لیے کھانا کھا کر اور کچھ دیر کامی کو باہر لے جا کر وہ واپس آئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں بھی تھکن محسوس کر رہی تھی، لیکن آنکھوں میں کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن میں نے اخبار میں اس واردات کی تفصیل پڑھی۔ ہمارے ہاں روز اخبار آتا تھا، ٹی وی پر بس گزشتہ دن ہی خبر چلی تھی، اس کے بعد پھر کوئی خبر نہیں آئی۔ البتہ اخبار میں سب تھا۔ دکان کا مالک عرفان احمد نامی شخص تھا اور پولیس کے مطابق اس نے بھتہ دینے سے انکار کیا تھا۔ اس پر اسے دھمکیاں ملی تھیں اور گزشتہ روز اسے دن دہاڑے اس کی دکان میں قتل کر دیا گیا۔ علاقے کے دوسرے دکانداروں کا کہنا تھا کہ انہیں بھی بھتہ دینا پڑتا ہے، ورنہ ان کا انجام بھی یہی ہو سکتا تھا۔ عرفان کے بارے میں آس پاس کے دکانداروں کا کہنا تھا، اور اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ دکان کھولی تھی۔ ابھی اس کا کاروبار جمع نہیں تھا، اس لیے وہ بھتہ دینے سے انکاری تھا اور اسی وجہ سے اسے قتل کیا گیا تھا۔ یہ خبر پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اگر یہ بھتے کا چکر تھا
تو یقیناً کسی گروہ یا پارٹی کا کام تھا اور کامی ان لوگوں کا موراب بن گیا تھا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پورے ملک میں قتل و غارت گری کا ایک طوفان آیا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ قانون شکن قانون کی نسبت اتنے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کراچی میں ڈبل سواری پر مستقل پابندی ہوتی ہے، اس کے باوجود ٹارگٹ کلرز دن دہاڑے ڈبل سواری کر کے آتے ہیں اور اپنا مطلوبہ آدمی آرام سے قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ کسی کو انہیں روکنے یا پکڑنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ پولیس اور رینجرز بھی بے گناہ اور عام لوگوں کو مارتی یا پکڑتی ہے۔ اخبار میں بتایا گیا تھا کہ واردات والی سڑک کے کونے پر اس وقت ایک پولیس موبائل کھڑی تھی۔ کامی اور اس کا ساتھی اس کے سامنے سے گزر کر گئے تھے، مگر انہوں نے انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ گھر سے نکلنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ شام کو زندہ سلامت گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں۔ جہاں سے جب تک گھر سے باہر ہوتے میرا دل کھولتا رہتا تھا، اور وہ جس علاقے سے جاتے اور جہاں جاتے تھے وہ سارا حساس علاقہ تھا اور آئے دن یہاں قتل و غارت گری ہوتی رہتی تھی۔ شاہ زیب و جہاں زیب کے جانے کے بعد میں گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ کھانا تیار کیا اور کپڑے دھوئے۔ چھوٹا سا گھر تھا اور کام بھی زیادہ نہیں تھا، اس لیے جہاں زیب کے اصرار کے باوجود میں نے ماسی نہیں رکھی تھی۔ میں خود سارے کام کرتی تھی۔ امی نے شروع سے مجھے کاموں کی عادت ڈالی تھی۔ 10 برس کی عمر میں میں نے ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دی تھیں۔ پہلے برتن دھوتی اور کچن صاف کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ امی نے مجھے دوسرے کام بھی سکھائے اور جب میں شادی ہو کر گھر سے رخصت ہوئی تو مجھے سب آتا تھا۔ امی کی دی ہوئی یہ تربیت اپنے گھر میں کام آئی۔ 11 بجے میں گھر سے نکلی۔ شاہ زیب کو لینے کے بعد میرا ارادہ گھر کے لیے کچھ سامان لینے کا تھا۔ اسے اسکول سے لے کر نزدیکی مارکیٹ کا رخ کیا۔ گوشت، سبزی اور دوسرا سامان لیا۔ موسم کسی قدر گرم ہو چلا تھا، اس لیے شاہ زیب جلدی گھر چلنے کو کہہ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اور سامان دیکھتے ہوئے میں نے رکشہ لے لیا اور کچھ دیر بعد گھر کے سامنے تھی۔ ہمارا پورشن کی سیڑھیاں الگ سے تھیں اور نیچے لوہے کا گیٹ لگا ہوا تھا۔ میں نے لاک کھولا اور سامان اٹھایا تھا کہ ایک اپر پوش شخص تیزی سے آیا اور شاہ زیب کو گود میں اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کے اپر کا ہوڈ سر پر تھا اور اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پہلے تو ہکا بکا رہ گئی، پھر تڑپ کر بولی، کون ہو؟ چھوڑو میرے بچے کو۔ یہ میں ہوں شازی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ میں تڑپ کر اس کے پیچھے آئی۔ اس بار یہ تڑپ شاہ زیب کے لیے نہیں تھی بلکہ کامی کے لیے تھی۔ اپر پوش کامی تھا۔ وہ اتنی دیر میں اندر چلا گیا۔ میں کمرے میں آئی تو اس نے خوفزدہ شاہ زیب کو گود سے اتار دیا تھا اور کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کامی، تم کامی ہو؟ وہ خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے اپر کا ہوڈ سرکایا۔ اس کا چہرہ نمایاں ہوا تو میں چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ اس وقت مجھے اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر شاہ زیب بھی رونے لگا تھا۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ کامی نے مجھے صوفے پر لٹایا اور تلاش کر کے پانی لایا۔ اس نے میرے منہ پر چھڑکا اور حلق میں بھی ٹپکایا۔ میں جلد ہوش میں آ گئی۔ شاہ زیب میرے پہلو سے لگا سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ مجھے اس کے رونے کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ میں پھر کامی سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، شازی، خود کو سنبھالو، میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں اور مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے جذباتی ہو کر کہا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، میں ابھی امی ابو کو کال کرتی ہوں۔ نہیں، تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا، مگر اب اس کے انداز میں بے چارگی اور خوف نہیں تھا۔ وہ اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ اس نے شاہ زیب کی طرف دیکھا، اسے چپ کراؤ، یہ تمہارا بیٹا ہے نا؟ مجھے شاہ زیب کا خیال آیا اور میں نے جلدی سے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا،
ہاں، یہ شاذیب ہے، دیکھو بالکل تمہارے جیسا ہے۔ کامی کچھ دیر اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، ہاں لیکن اسے میرے جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم کیوں جاؤ گے؟ اب تک کہاں تھے؟ کبھی ہمارا خیال نہیں آیا؟ کتنا تڑپے تھے ہم تمہارے لیے، اب تک تڑپتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن میں مجبور تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس نے کل کیا کیا تھا۔ کامی، تو نے اس شخص کو مار دیا؟ کیوں مارا اسے؟ میں نہیں جانتا، اس نے کہا تو اس کے لہجے میں پہلی بار بے چارگی سی آ گئی۔ مجھ سے جو کہا جاتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے کامی تم کسی جرائم پیشہ گروہ کے ہتھے چڑھ گئے ہو؟ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ اس دن غلطی ہوئی مجھ سے، جو میں نے اپنے ساتھی سے تمہارا ذکر کر دیا۔ وہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا تم نے بھی مجھے دیکھا تھا؟ تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں، میں نے دیکھا تھا، اور پھر ہم وہاں سے نکل گئے تھے۔ پر وہ کسی پر اعتبار کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور جس پر شک ہو جائے اسے۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، پھر تو کیوں یہاں آیا؟ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نہ آتا اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ وہ تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، اب گھر سے مت نکلنا، اور اگر نکلو تو نقاب لگا کے جانا۔ وہ مجھے گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں؟ مجھے تعجب ہوا۔ وہ ایسے ہی ہیں، ان کے ذرائع بہت وسیع ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ مجھے صحیح سے نہیں معلوم ہے، لیکن تم محتاط رہنا۔ کامی تم کیوں گھر سے گئے؟ میں پھر رونے لگی۔ کیا ہماری کوئی بات بری لگی تھی؟ شازی، میں تم لوگوں کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں، میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا تم لوگوں کے بغیر مجھے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، مگر یہ گھر چھوڑنے کا جواز تو نہیں تھا۔ تم ہماری جان تھے، میں تم لوگوں پر بوجھ تھا، اور میں نے بہتر سمجھا کہ اس بوجھ کو اتار دوں۔ اس نے کہتے ہوئے اپر کا ہڈ اوپر کیا۔ اب میں جاؤں گا۔ میں نے جو کیا ہے اور کہا ہے وہ یاد رکھنا، بہت احتیاط کرنا۔ تمہارا کوئی موبائل نمبر ہے؟ ہاں ہے، میں نے اسے اپنا موبائل نمبر دیا۔ وہ اس نے کئی بار زیر لب دہرایا اور اسے یاد ہو گیا۔ وہ کوئی بھی چیز اسی طرح یاد کر لیتا تھا۔ اگر کوئی خطرے والی بات ہوئی تو میں کال کروں گا، تم فوراً امی ابو کے گھر چلی جانا۔ میں پریشان ہو گئی۔ کامی، کیا خطرہ بہت زیادہ ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ میں جن لوگوں کے ساتھ ہوں وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اب شاید میں بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو میں اس کے پیچھے آئی۔ کچھ دیر تو رک جاؤ، اگر میں نے دیر کی تو مجھے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میں بہانہ کر کے نکلا ہوں۔ اچھا، پھر آؤ گے؟ ہاں، کوشش کروں گا۔ میرے بارے میں امی ابو یا اپنے شوہر کو مت بتانا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے شازیب کو مجھ سے لے کر پیار کیا اور پھر اسے واپس کر کے سیڑھیاں اتر گیا۔ میں وہیں کھڑی روتی رہی۔ پھر مجھے نیچے کے پورشن میں رہنے والی رضیہ باجی نے آواز دی، شازیہ، شازیہ، یہ تمہاری سیڑھیوں پر سامان کس کا پڑا ہے؟ میرا ہے باجی، ابھی آ کر لے رہی ہوں، میں نے کہا اور آنسو صاف کر کے نیچے آئی۔ رضیہ باجی، ان کے شوہر اور 3 بچے نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اوپر سے کوئی تیزی سے نیچے گیا ہو۔ میں ڈر گئی کہ کوئی چور نہ ہو۔ باہر آ کر دیکھا تو دہلیز پر سامان پڑا تھا۔ میں زبردستی ہنسی۔ کوئی اور کیسے آئے گا؟ میں ہی اوپر آئی تھی۔ شازیب تنگ کر رہا تھا، اسے ابھی اسکول سے لائی ہوں۔ میں سامان اوپر لے گئی۔ شکر ہے رضیہ باجی نے کامی کو نہیں دیکھا، ورنہ وہ شک کر سکتی تھی۔ کامی سے بات کر کے رہا سہا شک بھی دور ہو گیا تھا۔ وہ کامی ہی تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا کہ اسے جرائم پیشہ گروہ نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ وہ بہت ڈرا ہوا اور فکر مند تھا۔
1 दिन पहले ही वो एक आदमी को कत्ल कर चुका था। मेरा मासूम भोला भाला भाई अब एक टारगेट किलर था। इसके बावजूद वो इन लोगों से डर रहा था, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कितने खतरनाक थे। फिर कामी ने यह कहकर मेरी तशवीश और बढ़ा दी कि मुमकिना तौर पर वो लोग अब मेरी तलाश में थे। वो इतना मोहतात थे कि अपने आदमी का किसी से ताल्लुक़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर वो मेरे घर तक आ जाते तो यहाँ मेरे अलावा मेरा बच्चा और मेरा शौहर भी था। जैसे जैसे मैं सोच रही थी मेरी फ़िक्र बढ़ती जा रही थी। मैं सोचों और फ़िक्रों में इतनी गुम हुई कि शाहज़ेब को खाना देना भूल गई। वो स्कूल से भूखा आता था और यूनिफॉर्म बदलते ही इसे खाना दरकार होता था। इसने मुझे बुलाया, मम्मा भूख लगी है। मैं चौंकी, जल्दी से इसका लिबास तब्दील किया, मुँह हाथ धुलाया और फिर खाना निकाला। मुझसे खाया नहीं जा रहा था मगर शाहज़ेब को खिला दिया। शाम तक मैं सोचती रही कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि कामी ने मुझे किसी को भी बताने से मना कर दिया था। मगर मुझे लग रहा था कि जो मसला दरपेश था इससे मैं अकेले नहीं निमट सकती थी। अव्वल कामी मिल गया था मगर वो जुर्म पेशा लोगों के चुंगल में था। इसे निकालना या बचाना था। दूसरे, इन लोगों से मुझे और मेरे घर को भी खतरा लाहक हो गया था और मुझे इसका भी कोई हल निकालना था। ये दोनों काम मेरे बस से बाहर थे। मुझे अब्बू और जहाज़ेब को इस बारे में बताना ही था और शाम तक मैंने फ़ैसला कर लिया कि पहले मुझे अब्बू से बात करनी चाहिए। अब्बू समझदार थे और वह हर सूरत मेरा फेवर करते और कामी को भी बचाने की कोशिश करते, जबकि जहाज़ेब पहले अपने घर की फ़िक्र करते। इन्हें कामी से वो लगाव नहीं हो सकता था जो अब्बू को या मुझे था। मैंने अब्बू को कॉल की और इन्हें मुख्तसरन कामी की आमद का बताकर आने को कहा। अब्बू खुद भी बेताब थे। मेरे फ़ोन के 15 मिनट के अंदर अंदर वो मेरे घर पर थे और उन्होंने आते ही पूछा, कामी कामी कब आया था, कैसा था, क्या कह रहा था, रुका क्यों नहीं? आराम से अब्बू, मैं सब बताती हूँ। मैंने इन्हें पानी पेश किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बताया। वो खामोशी से सुनते रहे, ख़ास तौर से जब कामी का एतराफ़ बताया कि वो कातिल बन गया था और दूसरों के कहने पर कत्ल करता था, तो अब्बू का चेहरा सदमे से सफ़ेद पड़ गया। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, कामी ने तुम्हें बताया, ये सब किसी दूसरे को बताने से मना किया था? जी अब्बू, लेकिन ये बात ऐसी थी कि मैं किसी को बताए बगैर रह नहीं सकती थी और सबसे मुनासिब आदमी आप ही हैं। जहाज़ेब से बात करते हुए तो मुझे डर लग रहा है। तुमने ठीक किया जो मुझे बता दिया। अब्बू ने ठंडी सांस ली। जहाज़ेब को मत बताना और मेरा ख्याल है कि अब कामी तुमसे फ़ोन पर रब्ता करेगा। इसे मना कर देना कि यहाँ ना आए। मैं इसे मना नहीं कर सकती, मैंने तड़प कर कहा। तुम इससे कहना कि मुझसे रब्ता करें और बहुत एहतियात करें। अब्बू बोले, बेटा ये आम मामला नहीं है। कामी जिन लोगों के चुंगल में फंस गया है वो बहुत शफ़ाक होते हैं। इनका काम ही लोगों को कत्ल करना है। कामी हमारी ज़िंदगी से निकल चुका है। ऐसा ना कहें अब्बू, मैं रोती थी। यह हकीकत है मेरी बच्ची, ज़हनी तौर पर वो पहले ही हमसे दूर हो गया था, वरना इस तरह घर छोड़कर क्यों जाता? इसे बरगलाया गया होगा। आप जानते हैं वो बाहर जाने वाला लड़का ही नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब वो एक कातिल है। तुम खुद सोचो, अगर वो इन लोगों के चुंगल से निकल भी जाता है तब भी कानून से तो नहीं बच सकेगा। इसका हम में से किसी से रब्ता करना हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें या तुम्हारी माँ को कुछ हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं समझ रही थी कि अब्बू ठीक कह रहे थे। मैं कामी से दीवानावार प्यार करती थी और करती हूँ, लेकिन मेरे लिए अव्वलीन तरजीह मेरा बच्चा और मेरा शौहर था। इन पर ज़रा सी आँच आए मुझसे बर्दाश्त नहीं था। मैंने अब्बू से कहा, लेकिन अगर कामी खुद से आ गया? अव्वल तो मुझे उम्मीद है अब वो खुद नहीं आएगा।
وہ بھی اس خطرے کو سمجھتا ہے، اس کے باوجود وہ آ گیا تو تم اسے یہاں آنے سے منع کرو گی؟ ہاں، وہ آنا چاہے تو میرے پاس آ جائے، لیکن گھر پر نہیں۔ میں پھر روتی تھی۔ اتنے برسوں بعد کامی ملا تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو ہم سب بے قرار ہو جاتے تھے، اور آج ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے پاس نہ آئے۔ جہاں زیب کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے ابو مجھے رازداری کی تلقین کر کے چلے گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے جہاں زیب کے آنے تک خود کو نارمل کیا تھا۔ اس کے باوجود انہیں شک ہو گیا تھا اور وہ پوچھنے لگے کہ میں روئی تھی۔ میں نے پھر بہانہ کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں درد ہے، اس لیے ایسی صورت ہو رہی ہے۔ جہاں زیب مطمئن ہو گئے۔ میں نے بتایا کہ وہ سادہ مزاج شخص ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میری ہر بات پر یقین کرتے ہیں۔ اگر میں انہیں کامی کے بارے میں بتا دیتی تو اس سے ان کی محبت اور اعتماد میں فرق نہیں آتا، لیکن گھر کے ماحول میں ایک تناؤ آ جاتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو، اس لیے ممکن حد تک اس بات کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ کافی غیر متوقع سامنے آیا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس دوران میں اسی شہر میں رہا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس طرح گھر سے نکلا تھا۔ اس نے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا اور واپس کیوں نہیں آیا؟ کیا حالات تھے جنہوں نے ایک معصوم فطرت لڑکے کو قاتل بنا دیا تھا؟ میں یہ سب جاننا چاہتی تھی، اور صرف کامی بتا سکتا تھا کہ اس پر کیا گزری تھی۔ میں خطرے کے باوجود بے تابی سے اس کی طرف سے رابطے کا انتظار کرنے لگی۔ جب میرے موبائل کی بیل بجتی تو میں بھاگ کر اس امید پر دیکھتی کہ شاید کامی کی کال ہو۔ جب میرے موبائل کی بیل بجتی تو میں بھاگ کر اس امید پر دیکھتی کہ شاید کامی کی کال ہو۔ جب کال بیل بجتی تو میرا دل دھڑک اٹھتا تھا کہ شاید کامی آیا ہے، مگر اس دن کے بعد کئی دن اور پھر کئی ہفتے گزر گئے، کامی نے رابطہ نہیں کیا۔ جب کامی نے مجھے خبردار کیا تھا تو میں محتاط ہو گئی تھی۔ میں برقع یا عبایا نہیں لیتی ہوں، البتہ باہر جاتے ہوئے چادر لیتی ہوں، مگر منہ کھلا ہوتا ہے۔ اب میں منہ بھی ڈھک لیتی تھی، باہر بھی کم جانے لگی تھی۔ البتہ شاہ زیب کو لینے جانا پڑتا تھا تو اس کے لیے میں نے بازار والا راستہ چھوڑ دیا، دوسرے راستے سے جانے لگی جو گلیوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ ابو تقریباً ہر روز کال کر کے پوچھتے تھے کہ کامی نے رابطہ کیا یا نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، خطرے کا احساس کم اور کامی کے لیے بےتابی بڑھ رہی تھی۔ تیسرے ہفتے سے میں دوبارہ بازار والے راستے سے جانے لگی کہ شاید پھر کامی نظر آئے، مگر اس پہلی ملاقات کو 1 مہینہ ہو گیا اور کامی نے پھر رابطہ نہیں کیا۔ اب میں مایوس ہونے لگی تھی، شاید اسے موقع نہیں مل رہا تھا یا پھر اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ وہ ہماری بہتری کے لیے ہم سے دور ہو گیا تھا۔ ہر روز اسے یاد کر کے میری آنکھیں اشک بار ہوتی تھیں۔ ابو تیسرے چوتھے دن آتے تو ہم باپ بیٹی مل کر ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کر لیتے تھے۔ ابو نے بتایا کہ آج کل امی بھی کامی کو بہت یاد کرتی ہیں اور رونے لگتی ہیں۔ وہ ماں تھیں، شاید ان کی چھٹی اس نے کامی کے بارے میں اشارہ کر دیا تھا۔ وہ ابو سے کہتی کہ وہ پھر کامی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ابو انہیں سمجھا کر چپ ہو جاتے تھے، وہ امی کو حقیقت بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ ان دنوں جہاں زیب کی نائٹ شفٹ تھی، وہ 7 بجے جاتے تو صبح 7 بجے آتے تھے۔ جہاں زیب کے جانے کے بعد میں نے شاہ زیب کو کھانا کھلایا اور اسے لے کر ٹی وی کے آگے آ بیٹھی۔ خبریں آ رہی تھیں۔ ہیڈ لائنز میں ایک خبر نے مجھے چونکا دیا۔ پولیس نے ایک کارروائی کے دوران چند ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کیا تھا۔ ایک مکان پر چھاپے میں 4 افراد پکڑے گئے تھے اور وہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا تھا۔ ان 4 افراد کو منہ پر کپڑا ڈال کر میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ میرا دل دھڑک اٹھا، کیونکہ ان میں سے ایک نے ویسی ہی خاکی رنگ کی پتلون پہن رکھی تھی جیسی کامی نے اس دن پہنی تھی جب اس نے دکان والے کو مارا تھا۔
कद्दू का आमद भी वैसा ही लग रहा था। मैंने जल्दी से अब्बू को कॉल की। वो घर जा रहे थे। अब्बू रात 8 बजे तक उठ जाते थे। फिर दुकान इनके मुलाजिम देखते थे। वो भी 11-12 बजे बंद करके चले जाते थे। क्या हुआ शाजी? अब्बू ने मेरा हिजान महसूस करके कहा। कामी की कोई खबर है? जी अब्बू, मैंने इन्हें टीवी खबर के बारे में बताया। वो परेशान हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब्बू, कामी इन लोगों की चुंगल से तो निकल आएगा, मैंने उम्मीद से कहा। मगर पुलिस इसे कहाँ छोड़ेगी? अदालत इसे सज़ा सुना देगी। अब्बू बोले। अब्बू प्लीज़, आप कोई अच्छा वकील करें जो इसे छुड़ा ले, मैंने इल्तिजा की। एक बार वो आज़ाद हो जाए तो इसे कहीं दूर भेज दीजिएगा। अब भी तो वो हमसे दूर ही है, अब्बू ने आहिस्ता से कहा। खैर, मैं देखता हूँ। मुझे अब्बू के अंदाज से लगा कि वो शायद कुछ ना करें, लेकिन वो इसी रात इसी थाने गए जहाँ टारगेट किलर्स हवालात में थे। एक अखबारी रिपोर्टर से अब्बू की अच्छी सलाम दुआ थी। वो इन्हें साथ ले गए। पुलिस स्टेशन में इन लोगों को बड़ी सख्त निगरानी में रखा गया था और बड़ी मुश्किल से अब्बू को इजाज़त मिली कि वो सिर्फ एक नज़र देख सकते हैं। अब्बू ने पुलिस वालों से कहा कि मुमकिन है इन टारगेट किलर्स में इनका गुमशुदा बेटा भी हो। कामी वाकई इनमें था। वो चारों एक ही लॉकअप में थे और अब्बू को इन्हें इस तरह दिखाया गया कि इन्हें भी पता नहीं चला था। अब्बू ने कामी को पहचान लिया। वो इसकी गुमशुदगी के केस की मुकम्मल फाइल लेकर गए थे। इसमें कामी के बारे में एफआईआर से लेकर इसे तलाश करने के लिए जो कोशिशें की गई थीं और इश्तहारात दिए थे, इन सब की तफसील मौजूद थी। पुलिस ने तस्लीम किया कि वो गुमशुदा कामी था, लेकिन वहाँ के इंचार्ज डीएसपी ने कहा, सलमान साहब, इसे क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक मुजरिम है और अब तक इसने कत्ल की कई वारदातों का एतराफ़ कर लिया है। वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर है। ये सब अदालत में बताइएगा, डीएसपी ने दो टोक अंदाज में कहा। वो अब्बू की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इसने कहा कि इतना भी उसने अब्बू के साथ आने वाले सहाबी की वजह से कर दिया था, वरना वो बहुत हसास केस था और मुल्ज़िमान से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। रिपोर्टर ने अब्बू को मशवरा दिया कि वो फ़ौरन कोई वकील करें और फिर वो सब कुछ देख लेगा। दुकानदार होने की वजह से अब्बू का हल्का एहसास वसी था। इनके कई वकील वाकिफ़ कार भी थे। अब्बू ने एक वकील से बात की और वो कामी का केस लेने को तैयार हो गया। ये सब अब्बू ने मुझे तीसरे दिन बताया। अभी मैंने तुम्हारी माँ को भी नहीं बताया है। क्या तुम ये सब जहाज़ेब को बताओगी? अब तो बताना पड़ेगा अब्बू, मैंने कहा, लेकिन इन्हें कामी के मिलने और इस दिन वाली वारदात की बात नहीं बता सकती। मेरा मशवरा है कि जब बताना है तो सब बता दो। मियाँ बीवी में एतमाद का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे डर लगता है। तुम जैसे मुनासिब समझो बात कर लो। मैंने जहाज़ेब से बात की और इन्हें डरते डरते सब बता दिया। पहले इनका मूड ख़राब हुआ था कि मैंने अब तक ये सब इनसे छुपाया था, लेकिन फिर मेरी मजबूरी समझकर इनका मूड ठीक हो गया। मैंने इनसे कहा कि ये बात किसी से नहीं कहनी है, क्योंकि सिर्फ मुझे और अब्बू को पता है और वो तीसरे फ़र्द हैं जिन्हें ये बात मालूम हुई है। जहाज़ेब ने कहा, तुम फ़िक्र मत करो, मैं समझता हूँ कि मैं अब्बू से भी बात करता हूँ अगर इन्हें मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो। ये अच्छा रहेगा, मैंने खुश होकर कहा। जहाज़ेब ने अब्बू से बात की, लेकिन अब्बू ने इन्हें इस मामले से अलग रहने को कहा। बेटा, मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि कामी किन लोगों के हाथ में था। वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं और हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं भी सामने आने से गुरेज करता हूँ। सारे मामलात वकील देख रहा है। जहाज़ेब को भी यही खदशा था। उन्होंने मुझसे कहा, अब्बू ने ठीक मशवरा दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी शाहज़ेब को स्कूल से रोक लूँ। तुम भी घर से कम निकला करो। और आपको तो रोज़ जाना होता है। देखो, मेरी मजबूरी है, वो बोले,
لیکن میں بھی احتیاط کروں گا۔ جہاں سے بات کرنے کے تیسرے دن ابو نے مجھے کال کی۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ شازی، مجھے ایک اجنبی نمبر سے کال آئی ہے اور کال کرنے والے نے دھمکی دی ہے کہ میں کامی کے کیس سے لا تعلق ہو جاؤں۔ میں بھی پریشان ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ کامی اب ان کا آدمی ہے، وہ خود اسے رہا کرا لیں گے، اور اگر میں نے اپنا وکیل کیس سے نہیں ہٹایا تو کیا ابو؟ تو میرے ساتھ اور میرے گھر والوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تمہارے حوالے سے بھی دھمکی دی ہے۔ تب آپ کیا کریں گے؟ میرے پاس کیس سے دستبردار ہونے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں تم سب کی جان کا رسک نہیں لے سکتا۔ تب کامی کا کیا ہوگا؟ اس کا اللہ مالک ہے۔ ابو نے سرد آہ بھری۔ بیٹا، یہ بہت سپاک لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگلے دن ابو نے اپنے وکیل کو کیس سے دستبردار ہونے کا کہہ دیا۔ ابھی تک کامی اور اس کے ساتھی ریمانڈ پر پولیس کے پاس تھے اور چند دن بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ میں کامی کو دیکھنے اور اسے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کامی کو عدالت میں جا کر دیکھ لوں گی، مگر مجھے معلوم تھا کہ ابو یا جہاں سے مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ جس دن کامی اور اس کے ساتھیوں کی عدالت میں پیشی تھی، اس سے ایک دن پہلے مجھے خیال آیا کہ میں خاموشی سے جا کر بھی تو کامی کو دیکھ سکتی تھی۔ شاہ زیب کو امی کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی اور چند گھنٹے میں واپس آ جاتی۔ مجھے یہ خیال اچھا لگا۔ میں نے رضیہ باجی سے ان کا عبایا مانگ لیا۔ عبایا و نقاب میں کسی کو کیا پتہ چلتا کہ میں کون ہوں۔ اگلے روز جہاں زیب کام پر گئے تو میں نے شاہ زیب کو تیار کیا، اسے بتایا کہ آج نانا ابو کے گھر جانا ہے تو وہ خوش ہو گیا تھا۔ میں نے امی کو کال کر دی کہ میں شاہ زیب کو چھوڑنے آ رہی ہوں۔ مجھے شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ رکشہ کر کے میں امی کے گھر تک گئی اور شاہ زیب کو وہاں چھوڑ کر اسی رکشے میں سٹی کورٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ قیدیوں کو دوپہر تک ہی پیش کیا جاتا ہے، اس لیے مجھے امید تھی کہ کامی کو بھی 11-12 بجے تک وہاں لایا جائے گا اور میں اسے دیکھ لوں گی۔ سٹی کورٹ پہلی بار آئی تھی اور گھبرائی ہوئی تھی، لیکن ایک شخص نے میری رہنمائی کی اور بتایا کہ پولیس کسٹڈی میں موجود ملزمان کو کہاں لایا جاتا ہے۔ میں وہیں گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اتفاق سے وہاں کئی اور عبایا پوش عورتیں تھیں جو آنے جانے والوں سے بھیک مانگ رہی تھیں۔ جن کے عزیز رشتہ دار گرفتار ہوتے یا جن کے مقدمے چل رہے ہوتے تھے، وہ ان عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے رہے تھے۔ شاید لوگ مجھے بھی انہی عورتوں میں سے ایک سمجھ رہے تھے اور مجھے شرم آ رہی تھی، مگر دل کڑا کر کے میں وہیں کھڑی رہی۔ میں 9 بجے ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ 10 بجے اور پھر 11 بھی بج گئے، ابھی تک کامی اور اس کے ساتھی نہیں لائے گئے تھے، جبکہ دوسرے ملزموں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، بلکہ بعض تو اب واپس بھی جانے لگے تھے۔ پھر ایک پولیس بختربند گاڑی آ کر رکی اور اس سے چند پولیس والے اترے۔ انہوں نے بختربند سے 4 افراد کو اتارا۔ ان کے چہروں پر غلاف چڑھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک یقیناً کامی تھا۔ میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں کامی کو دیکھنے آئی تھی اور اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ عدالت میں اس کے چہرے سے غلاف اتار لیا جائے گا، تب میں اسے دیکھ سکوں گی۔ اس امید پر میں ان لوگوں کے پیچھے پیچھے عدالت کے کمرے تک پہنچ گئی۔ میری توقع پوری ہوئی اور جج کے سامنے ان لوگوں کے منہ سے غلاف اتار دیے گئے۔ کامی ان چند ہفتوں میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر تشدد کیا جاتا تھا۔ پولیس نے جج کو بتایا کہ ابھی تفتیش جاری ہے، اس لیے مزید ریمانڈ دیا جائے۔ جج نے وارننگ کے ساتھ مزید 10 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ پولیس والوں نے دوبارہ کامی اور اس کے ساتھیوں کے چہرے ڈھک دیے اور انہیں باہر لے جانے لگے۔ میں پیچھے تھی۔ ابھی وہ گیٹ کے پاس کھڑی بختربند کے نزدیک پہنچے ہی تھے کہ ایک دھماکہ ہوا اور پھر فائرنگ ہونے لگی۔ لوگ بدحواس ہو کر بھاگے۔ میں نے دیکھا کہ گیٹ کے آس پاس دھواں پھیلا ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگا، لیکن میں بھاگی نہیں اور ایک ستون کی آڑ میں ہو گئی۔ فائرنگ بس 1 منٹ ہوئی اور رک گئی۔
इस दौरान में धुआं भी कम हो गया था। पुलिस वाले आ गए थे। ये सब वहाँ हुआ था जहाँ कामी और उसके साथी थे। मैं बेकरार थी क्योंकि अब इनमें से कोई नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस वाले लोगों से पीछे होने को कह रहे थे और लोग देखने के लिए आगे बढ़े जा रहे थे। मुश्किल से मैं इस हजूम में से रास्ता बनाती हुई आगे आई तो बख्तरबंद के पास 2 अफराद पड़े थे। पता नहीं मर गए थे या ज़ख्मी थे, लेकिन इनके कपड़े खून आलूद थे। ये दोनों कामी के साथी थे। इनके चेहरों से खिलाफ हट गए थे। कामी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आसपास देखा, फिर आगे जाकर बख्तरबंद में भी झांक लिया। एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा, बीबी कहाँ घुसी आ रही हो? यहाँ से जाओ, इधर खतरा है। क्या हुआ है भाई? दहशतगर्दों ने हमला किया था। अपने साथी छुड़ाने के लिए वही मारे गए, लेकिन ये तो 4 थे, 2 भाग गए हैं। कामी वहाँ नहीं था, इसलिए मैं पीछे हट गई। दोनों मरने वालों की लाशें हटा दी गईं और पुलिस आसपास गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। ये सोचकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा कि कामी भाग गया था या इसके साथी इसे आज़ाद करा के ले गए थे। मैं भी वहाँ से निकल गई। कुछ दूर आकर रिक्शा लिया और अम्मी के घर आ गई। अम्मी ने शॉपिंग का पूछा तो मैंने बहाना किया कि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। कुछ देर रुककर मैं शाहज़ेब को लेकर घर आ गई। मुझे ख़याल आया कि शायद कामी अब मेरे पास आए। टीवी में इस बारे में खबर आ रही थी और इससे भी तस्दीक हुई कि हमलावरों ने पहले धुएं का बम मारा और फिर फायरिंग की, जिससे 2 मुलजिम मारे गए और 2 फरार हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर दरअसल मुलजमान को ही मारने आए थे, क्योंकि इस वाक़ये में और कोई शख्स हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ था। शायद हमलावर बच जाने वाले 2 अफराद को साथ ले गए। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर कामी के गिरोह वाले इन सबको मारने आए थे और कामी को ले गए थे तो अब इसकी जान खतरे में थी। मैं सोच रही थी कि अब्बू से बात करूं कि मेरे मोबाइल की बेल बजी। अजनबी नंबर था। कामी से मिलने से पहले मैं अजनबी नंबर से आने वाली कॉल रिसीव नहीं करती थी। बाज़ औक़ात लोग तंग करने के लिए कॉल करते हैं और किसी लड़की या औरत की आवाज़ सुन लें तो इस नंबर पर मुसलसल कॉल करते हैं। मगर जब कामी को नंबर दिया तो इसके बाद मैं अजनबी नंबर्स की कॉल भी रिसीव कर लेती थी। हेलो, कौन है? शाजी, मैं हूँ कामी। दूसरी तरफ से कामी की कमज़ोर सी आवाज़ आई। मैं तड़प गई थी। कामी, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, उसने कहा, लेकिन शाजी तुम सब खतरे में हो। तुम शाहज़ेब और जहांज़ेब भाई के साथ कहीं और चली जाओ। अम्मी अब्बू से भी कहो कि कुछ दिन के लिए कहीं और चले जाएं। हमें किनसे खतरा है? इन्हीं लोगों से जिनके लिए मैं काम करता हूँ। पकड़े जाने पर हम इनके लिए खतरा बन गए थे। इनकी निशानदेही कर सकते थे, इसलिए उन्होंने आज हमला किया। मेरे 2 साथी मारे गए, लेकिन मैं और मेरा एक साथी बचकर फरार हो गए। अब हम एक जगह छुपे हुए हैं। वो मेरी तलाश में तुम्हारे और अम्मी अब्बू के घर आ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग फ़ौरन निकल जाओ। अब्बू से कहो कि दुकान कुछ दिन के लिए बंद कर दें, वो सब के बारे में जानते हैं। मैं कामी से पूछना चाहती थी कि वो कहाँ है, लेकिन उसने कहा, शाजी एक एक लम्हा कीमती है। तुम शाहज़ेब को लेकर घर से निकल जाओ और फिर अब्बू से रब्ता करो। कामी के लहजे से मुझे भी खतरे का एहसास हुआ और मैंने जल्दी से शाहज़ेब और अपना पर्स लिया। बाहर निकलकर रिक्शा लिया और फिर अब्बू को कॉल की। मैंने इनसे कहा कि अब्बू, कामी की कॉल आई थी, इमरजेंसी है, आप फ़ौरन घर पहुँचें। मैं भी वहाँ आ रही हूँ। जब मैं घर पहुँची तो अब्बू भी आ गए। मैंने जल्दी से इन्हें कामी के बारे में बताया। ये सुनकर अम्मी की हालत ख़राब हो गई कि कामी ने हमसे रब्ता किया था। मैंने इन्हें पानी दिया। अम्मी, होश करें, हम सब खतरे में हैं। तुम लोग तैयार हो जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं, अब्बू ने कहा। कहाँ अब्बू? मेरे एक दोस्त का फ्लैट है, वो दुबई में होता है। इसकी चाबी मेरे पास है, जल्दी करो। मुख्तसर सामान लेकर हम निकल आए। अब्बू ने मोबाइल पर अपने मुलाजिमों से दुकान बंद करके घर जाने को कहा। मैंने जहांज़ेब को कॉल करके सूरत हाल से आगाह किया। अब्बू ने इन्हें फ्लैट का पता समझा दिया था। उन्होंने कहा कि वो वहीं आ रहे हैं। ये फ्लैट एक पोश इलाके में था।
और यहाँ पड़ोसी को पड़ोसी की फिक्र नहीं होती, इसलिए किसी ने हमारी आमद का नोटिस नहीं लिया। फ्लैट के गार्ड्स अब्बू को पहचानते थे। फ्लैट फर्निश था, सिवाय खुराक और हमारे ज़ाती सामान के यहाँ सब कुछ था। जब तक जहाज़ेब नहीं आए मुझे धड़का लगा रहा था। वो सख्त परेशान थे, लेकिन जब इन्हें कामी की काल के बारे में बताया तो वो भी मुत्तफिक हो गए कि हमने ठीक फैसला किया। अपनी ज़िंदगी की बुनियाद पर 1% रिस्क भी ज़्यादा होता है। कामी ने जिस नंबर से कॉल की थी वो मैंने अब्बू को दे दिया। उन्होंने इस पर कॉल की, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। डरते हुए मैंने सिटी कोर्ट जाने और वहाँ पेश आने वाले वाक़ये का जिक्र भी किया था। अब्बू और जहाज़ेब खफा तो हुए थे, मगर उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। अब्बू के मशवरे पर जहाज़ेब ने अपने भाई को कॉल करके कुछ दिन काम पर न आने का कह दिया। वो खुलकर इन्हें बता तो नहीं सकते थे, लेकिन ढके छुपे अंदाज में मोहतात रहने का मशवरा दिया। जहाज़ेब ने मुझसे कहा, बंदरगाह का इलाका महफूज है। अब्बू कुछ देर बाद खाने और बाज़ दूसरी चीज़ें लेने चले गए। वापस आकर उन्होंने फिर कामी को कॉल की। फ़ोन बंद जा रहा था। वो मुसलसल कोशिश करते रहे। जब उन्होंने थक कर मोबाइल रख दिया तो कुछ देर बाद इसी नंबर से कॉल आई। अब्बू ने जल्दी से कॉल रिसीव की। मैं और अम्मी भी इनके पास आ गए थे। ख़ास तौर से अम्मी कामी की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन थीं। कामी, अब्बू ने कहा। अब्बू, कामी की रुंधी आवाज़ आई। कामी, अम्मी ने चीख मारी। उन्होंने अब्बू से मोबाइल ले लिया। कामी, कहाँ है तू? कहाँ चला गया था? अम्मी ठाड़े मार कर रोने लगीं। बमुश्किल अब्बू ने इन्हें चुप कराया। कामी भी मुसलसल इनसे चुप होने को कह रहा था। फिर उसने कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात सुने। हम सब सहम गए। अब्बू ने हिम्मत करके पूछा, क्यों वक्त नहीं है? अब्बू, वो मुझे तलाश कर रहे हैं और मैं इनको मिल गया तो। कामी कहते कहते रुक गया। आप लोग जहाँ हैं वो जगह महफूज है? हाँ, ये जगह महफूज है, बस तो यहीं रहें। कामी ने कहा, कम से कम 2-3 दिन कोई बाहर न निकले। कामी, तू क्यों घर से चला गया था? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, अम्मी, मैं आप लोगों की मोहब्बतों के बावजूद खुद को अकेला और सबसे अलग महसूस करता था। फिर स्कूल के बाहर मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था, लेकिन उसने मुझसे बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात की और मैं उससे मुतासिर हो गया। लोग मुझसे हमदर्दी रखते थे या फिर तंग करते थे। किसी ने आज तक नॉर्मल बात नहीं की थी। इसने मुझसे साथ चलने को कहा और मैं राज़ी हो गया। उसने कहा कि मैं अब दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। मैंने इसकी बात मान ली। अम्मी, अब्बू और शाजी, मैं सबके लिए ज़िम्मेदारी था और किसी की ज़िम्मेदारी उठा नहीं सकता था। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि आप लोगों की ज़िंदगी से निकल जाऊं। अब्बू ने पूछा, वो आदमी इसी गिरोह का था? हाँ, यहाँ मेरे जैसे कई थे जो अपने घरों में भी अजनबी थे। वो आदमी बाद में मर गया। इसे पुलिस ने मार दिया था। ये लोग तुमसे कत्ल करवाते थे? कामी कुछ देर के लिए चुप हुआ, फिर उसने कहा, अब्बू, अब ये सब मत पूछें, आपको और दुख होगा। मैं एक मशीन हूँ जिसे दूसरे लोग चलाते हैं। कामी, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हें मुल्क से बाहर निकाल दूँगा। नहीं अब्बू, जब तक ये लोग हैं मैं और आप महफूज नहीं हैं। कामी ने इनकार कर दिया। आप मुझे भूल जाएं, मैं वैसे भी आप लोगों की ज़िंदगी से निकल चुका हूँ। ऐसा मत के कामी, अम्मी बोली, अल्लाह तुझे जीता रखे, तू वापस आ जा। ये मुमकिन होता तो मैं 6 साल पहले वापस आ जाता, लेकिन मुझे बता दिया गया था कि अगर मैं भागा तो शायद मैं तो बच जाऊं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं बचेंगे। हमारी निगरानी होती थी। ये पेशावर कातिलों का गिरोह है, मुझ जैसे लड़कों से काम लेते हैं, और जब हम पकड़े गए तो उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। मेरी ज़िंदगी थी जो बच गया। शायद मुझे कोई अहम काम करना है। अच्छा, मैं फिर कॉल करूँगा। इसने ये कहते हुए कॉल बंद कर दी और मोबाइल भी बंद कर दिया। क्योंकि अब्बू ने फ़ौरन नंबर मिलाया तो वो बंद जा रहा था। कामी से बात करके हमें कुछ तसल्ली भी हुई।
لیکن اس کی باتیں سن کر ہمارے خدشات مزید بڑھ گئے تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے سن رہے تھے کہ شہر میں بہت سے پیشہ ور قاتل بھی سرگرم عمل ہیں جو رقم کے بدلے کسی کو بھی مار دیتے ہیں۔ یہ بھی ایسا ہی کوئی گروہ لگ رہا تھا۔ کامی نے منع کیا تھا، اس لیے اب کوئی باہر نہیں جا رہا تھا۔ مجھے مشکل تھی کہ شاہ زیب کے 2-3 جوڑے تھے، لیکن گزارا ہو رہا تھا۔ یہاں ٹی وی تھا، وقت گزاری کے لیے ٹی وی دیکھتے تھے، خاص طور سے نیوز چینل، کیونکہ سب کے ذہن میں تھا کہ اگر کامی کے حوالے سے کوئی خاص بات ہوئی تو وہ ٹی وی پر ضرور آئے گی۔ دوسرے دن شام کے وقت کامی کی کال آئی اور اس بار میرے نمبر پر آئی۔ اس نے کہا، شاہ جی، میں تم لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امی ابو کہاں ہیں؟ امی ابو بھی تھے۔ کامی نے ہم سب سے بہت دیر تک باتیں کیں۔ وہ بچپن کی یادیں شیئر کرتا رہا اور بار بار ہم سے کہتا رہا کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ جب وہ امی سے بات کر رہا تھا تو میں ابو کو ایک طرف لے گئی۔ مجھے لگ رہا ہے کامی کے ذہن میں کوئی خاص بات ہے، وہ تبھی اس طرح بات کر رہا ہے۔ مجھے بھی یہی خدشہ ہے، ابو بولے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کامی نے جہاں زیب سے بھی بات کی اور پھر شاہ زیب سے بھی۔ آخر میں جب میرے پاس موبائل آیا تو میں وہاں سے ہٹ گئی اور کامی سے کہا، تم اس طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ کس طرح؟ جیسے آخری بار بات کر رہے ہو۔ میری آواز پھرا گئی۔ شاہ جی، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ شاید میں آخری بار بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل تک میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ ایسا نہ کہو، میں نے تڑپ کر کہا۔ شاہ جی، اپنا بہت سا خیال رکھنا اور میری مغفرت کی دعا کرنا، میں بہت گناہ گار انسان ہوں۔ کامی پلیز، میں رو دی تھی، لیکن اس نے کال بند کر دی اور حسب معمول سیل آف کر دیا۔ میں شدت سے رو دی تھی، امی بھی رونے لگی تھیں۔ ابو کے تاثرات بھی ایسے تھے جیسے جوان بیٹے کا جنازہ تیار ہو۔ گھر کی فضا ماتمی ہو گئی تھی۔ اس رات شاید ہی کسی کو نیند آئی ہو سوائے شاہ زیب کے۔ میں روتی رہی اور جہاں زیب مجھے چپ کراتے رہے۔ اگلی صبح ہم سب ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن خبر دوپہر میں آئی۔ پولیس کے مطابق شہر کے ایک گھر میں فائرنگ کے واقعے میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سے 2 وہ ملزمان تھے جو سٹی کورٹ سے فرار ہوئے تھے۔ خبر میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں نہیں دکھائی گئی تھیں، لیکن ہم جانتے تھے کہ ان میں کامی بھی شامل تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کامی اور اس کے ساتھی نے ان 3 افراد کو مار دیا جو اس قاتل گروہ کے سرغنہ تھے، اور ان کی جوابی فائرنگ سے وہ دونوں بھی مارے گئے۔ کامی نے اپنی جان دے کر ہمارے سروں پر لٹکتی تلوار ہٹا دی۔ 6 سال بعد ہمیں کامی مل گیا، لیکن لاش کی صورت میں۔ ہم بہت روئے دھوئے، مگر پھر قرار آ گیا۔ ہمیں کم سے کم یہ تو معلوم تھا کہ کامی اب کہاں ہے۔ اس کی یاد آئے تو اس کی قبر پر تو جا سکتے ہیں نا۔